السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ لوگ؟ کچھ لوگوں کی زندگی جو ہے نا بڑی پرسکون ہوتی ہے، ان کے سامنے کچھ بھی ہو رہا ہو بڑے سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گھر پہنچتے ہی یا ادھر ادھر گھومتے ہوئے کسی بھی وقت ٹینشن میں آ جاتے ہیں۔ جیسے ہی ان کو مسز کا فون آئے تو فٹافٹ سائڈ پہ ہو کے سننے کی کرتے ہیں، ٹینشن ہو جاتی ہے، سکون کہتے چلا گیا۔ حکیم صاحب ایسے ہی ہے؟ دیکھیں، ہر بندہ تو ایک سا نہیں ہوتا، خیر نہیں، چند لوگ ہوتے ہیں۔ ہاں ہو سکتے ہیں ایسا بالکل ہوتا ہو۔ ہمارے بھی کچھ دوست ہیں ایسے۔ تو بہرحال یہ جو نسخہ ہے یہ صفوف مسکون کا ہے، اور اس کے بے تحاشا فوائد ہیں، اور الحمدللہ ایسے لوگ جو رات کو بغیر گولی کھائے نشاور ادویات استعمال کیے، جن کو نیند نہیں آتی تھی، اللہ پاک نے اس نسخہ کے ذریعے ان کے لیے آسانیاں کی کہ ان کی گولی والی عادت ختم ہو گئی اور وہ سکون کی نیند کرتے ہیں۔ اب کیا کیا چیزیں ہیں اور کتنی ایزی ہیں، آپ لوگ خود بھی بنا سکتے ہیں، کوئی اس میں دقت کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو ہم ہمیشہ ایک چیز آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ یار اگر آپ لوگ خود بنانا چاہتے ہیں تو نسخہ اسی لیے دکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ خود بنا کے استعمال کریں، لیکن آپ یہ جو چیزیں استعمال کر رہے ہیں، ایڈکٹ ہو رہے ہیں مختلف ادویات استعمال کر کے، ان کو چھوڑ دیں، ہربل کی طرف آئیں، ایک تجربہ تو کریں، ایک آزمائیں تو صحیح کہ کتنے بہترین نتائج ملتے ہیں۔ ڈپریشن کے لیے بہت زبردست ہے، ذہنی انتشار جو ہوتا ہے اس کے لیے کمال کا رزلٹ ہے، پرسکون نیند کے لیے لاجواب چیز ہے۔ اب بنانا کیسے ہے وہ سمجھ لیں۔ سب سے پہلے نمبر 1 پہ ہمارے پاس بادام آ جاتے ہیں، یہ تل سفید ہے، یہ تخم کاہو ہے، یہ پمکن سیڈ ہے، یا ہم اس کو تخم کدو بولتے ہیں، اور آج کل اس کو پمکن سیڈ بولا جاتا ہے۔ اچھا، یہ اس کے بعد آ جاتا ہے جناب خشخاش۔ یہ 5 چیزیں نسخہ کے اندر شامل ہیں۔ وزن کی اگر ہم بات کریں تو اگر آپ لوگ بادام لیتے ہیں 100 گرام، تو باقی تمام چیزیں آپ نے 60 گرام لینی ہے۔ مینز کہ 100 گرام بادام، 60 گرام تخم کاہو، 60 گرام یہ آپ نے لینا ہے مغز کدو یا پمکن سیڈ، 60 گرام یہ آپ تل لیں گے، 60 گرام آپ خشخاش لیں گے۔ اب اس کو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو الگ الگ پیس لینا ہے، مطلب کہ بادام کو الگ پیس لیں گے، تخم کاہو کو الگ پیس لیں گے، تل کو الگ پیس لیں گے، پمکن سیڈ کو الگ پیس لیں گے، اور خشخاش کو الگ پیس لیں گے۔ ان کو الگ الگ پیسنے کے بعد آپ نے اکٹھا کرنا ہے۔ اگر آپ اکٹھا اس کو مکس اپ گرائنڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ساری چیزیں آئلی ہوتی ہیں، تو یہ آپ کا پراپر تیار نہیں ہو پائے گا صفو، سمجھ رہے ہیں؟ دوسری چیز جو سمجھنے والی ہے کہ اس کے اندر تھوڑی سی ریت ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے گا، یہ جیسے ہی میں اس کو نیچے کروں گا، یہ میرے ہاتھ کے اوپر یہ ریت آ گئی ہے۔ تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو پہلے اچھے طریقے سے واش کرنا ہے، واش کرنے کے بعد اس کو کسی بھی چادر یا کسی بھی جگہ پہ پھیلا کے خشک کر لیں، اس کے بعد آپ نے اس کو پیسنا ہے۔ میں اتنی ڈیٹیل میں اس لیے بتاتا ہوں کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی نہ رہ جائے، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ گھر میں تیار کریں اور بعد میں مجھے برا بھلا کہہ رہے ہوں کہ حکیم صاحب آپ نے یہ بات بتائی نہیں تھی۔ تو اب دونوں آپشن آپ لوگوں کے پاس ہیں۔ اگر آپ لوگ خود بنانا چاہتے ہیں تو بنا سکتے ہیں، اگر منگوانا چاہتے ہیں تو یہ 4 نمبر دواخانہ کے یہاں پہ موجود ہے، ان پہ آپ لوگ آرڈر کر کے اپنا آرڈر پلیس کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ذہنی طور پہ پرسکون رہیں، ذہنی انتشار سے پاک رہیں اور نیند بڑی پرسکون کریں، تو آرڈر بھی کر سکتے ہیں، خود بھی بنا سکتے ہیں۔